لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية آخر من أهله وماله والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا مضمون رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالی تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خاص خادم ہیں، ان کی والدہ نے جب حضرت انس کی عمر صرف 10 سال کی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر ڈال دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ آپ کا خادم ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کی عمر سے
حضور کی خدمت میں لگ گئے اور خدمت کا حق ادا کر دیا. 10 سال تک جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف رکھتے تھے، 10 برس تک حضرت انس کو خدمت کا شرف حاصل ہوا. فرماتے تھے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. سفر میں ساتھ، گھر میں ساتھ، بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، گھر کے اندر آنا جانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے اور بڑے لاڈلے صحابی. حضور بڑی محبت کا معاملہ ان سے فرماتے تھے. وہ حضرت انس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ کا ایک ارشاد بیان فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی تمہارے ایمان کے اندر اس وقت تک کمال نہیں آ سکتا کب تک حتی اکون احب الیک، یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے والدین، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر اس حدیث میں ایمان والوں سے اپنی محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور تم اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس ایمان کی پرکھ اور اس کا معیار یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت کتنی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات محبت سے متعلق عجیب و غریب ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی کہ آقا نے فرمایا کہ اپنی جان، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے تب تک ایمان کامل نہیں ہوتا. صحابہ دل کے بڑے صاف تھے. حضرت عمر نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے، ماں باپ سے، مال اور ساز و سامان سے سب سے زیادہ مجھ کو آپ سے محبت ہے، الا نفسی، مگر میری جان کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ اور میری اپنی زندگی کا مقابلہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے. یعنی دل میں جو بات تھی صاف کہہ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لا یا عمر، ابھی کمی ہے، ابھی ایمان کے اندر کمال نہیں آیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ کی برکت یہ ہوئی کہ فوراً فاروق اعظم حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب تو ہم کو اپنی جان کے مقابلے میں بھی آپ سے زیادہ محبت ہے.
سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ میری نظر میں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر ایمان کامل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے اپنی محبت کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ بعد کے لوگ اس کا نمونہ اور اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک اداؤں سے محبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جس کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ 7-8 چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اپنی امت سے کو بتلا دیجئے قل ان كان آباؤكم، تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، وابناؤكم، تمہاری بیویاں، وازواجكم، تمہارے بھائی، وعشیرتکم، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم کما کر جمع کر کے رکھتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہارے وہ کاروبار جس کے مندہ ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور وہ تمہارے مکانات جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی محبت کے اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دیجیے فتربصوا، تو اللہ کی پکڑ کا انتظار کرے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اولاد سے محبت فطری ہوتی ہے، اس میں کسی کو بتلانے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان سے محبت کرو۔ اللہ نے دل کے اندر فطری محبت رکھی ہے۔ اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت فطری ہوتی ہے، بیویوں کی محبت فطری، خاندان کے افراد سے محبت یہ طبعی اور فطری محبت ہے۔ اپنے مال، اپنے کاروبار، اپنے مکان، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہے جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ اب محبت ہونا کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہاں مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کبھی موقع پڑے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا مقابلہ ہو تو اولاد کی محبت، مال کی محبت، ماں باپ کی محبت، خاندان کی محبت یہ پیچھے ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آگے ہو جائے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، اور یہی وہ محبت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میدان محشر میں شفاعت حاصل ہوگی اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام کو ایسی ہی محبت ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ
رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی، اور یہ بڑے مشہور اور ممتاز صحابی ہیں۔ سب سے پہلے انہی کو اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات سکھلائے گئے تھے۔ جبریل آ کر سب سے پہلے انہی کو سکھلایا تھا، اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے، اور وہ حضرت جبرائیل سے جو تمہیں تمہاری اذان اور اقامت کے کلمات سکھلائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی حضور سے بے پناہ محبت۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا مدینے میں ایک باغ تھا، اپنے باغ میں یہ پانی دے رہے تھے۔ میں محبت کو بتلا رہا ہوں کہ دیکھو محبت کیسی ہوتی ہے۔ باغ میں پانی دے رہے تھے جیسے باغبان پودوں کے اندر پانی دیتا ہے۔ اتنے میں ان کے صاحبزادے آئے، اب ایک بڑے حادثے کی خبر دی اور کہا ابا جان کیا آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے؟ یعنی حضور کے وفات کی خبر سنائی۔ اپنے والد حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ یہ برتن لے کر پانی دے رہے تھے، برتن وہیں رکھا، اور رکھنے کے بعد فوراً اپنے دونوں ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس آنکھ نے آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب آپ کا دیدار کیا ہے، اے اللہ اب آپ کا نبی ہمارے درمیان میں نہیں رہا، اے اللہ آپ ہماری بینائی مجھ سے لے لیجیے، آپ کے دیکھنے کے بعد اب ہم کوئی دیکھنا نہیں چاہتے، اب نبی نہیں تو اب ہمیں دنیا اچھی نہیں لگتی۔ یہ محبت کا معیار ہے، ایسی محبت۔ اور صحابہ تو مستجاب الدعوات تھے، فوراً دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور فوراً دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور جب تک زندہ رہے بینائی نہیں آئی۔ ایسی عقیدت، ایسی محبت تھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت اللہ والے بزرگ تھے، صحابی نہیں بن سکے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ بہت مشہور نام ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرن یمن کا ایک علاقہ ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے قرنی کہا جاتا ہے۔ ان کو اطلاع ملی کہ مدینے میں ایک اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور غائبانہ طور پر ایمان لے آئے، مدینہ آ نہیں سکے، حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، لیکن حضور کے زمانے میں ایمان والے تھے۔ اب کیوں نہیں ہوئی اسے بھی سمجھیے۔ ان کی والدہ تھی بڑی ضعیف، مجبور، اور اپنی والدہ کی خدمت میں تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ اویس نام کا ایک شخص ہے جو مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے فلاں جگہ، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں کرانا، ان سے دعا لینا۔ اگرچہ صحابی نہ ہو سکے لیکن مقام بہت بلند ہے۔
ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں، جو غزوہ سن 3 ہجری میں یعنی مدینہ ہجرت کے تیسرے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. احد مدینے کی آبادی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر. اللہ تعالیٰ نے جن کو حج اور عمرے کی سعادت دی عطا کی ہے وہ جانتے ہیں، وہ احد جا کر دیکھ چکے ہیں. وہیں مقابلہ ہوا تھا جس میں 70 صحابہ کرام کو شہادت ملی تھی، جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے چچا سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار. دشمن 3,000 کی تعداد میں، صحابہ تعداد کے اعتبار سے بھی کم، ہتھیار کم. بڑا زبردست مقابلہ ہوا. دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا. اللہ کے پیغمبر غزوہ احد میں ایک گڈھے میں گر پڑے اور گرنے سے آپ کے سامنے کے 2 ٹانگ ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صاحبزادی پانی لاتی اور دھوتی اور خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. بہرحال 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے غزوہ احد میں. حضرت اویس قرنی یمن میں ہے، قرن میں ہے. وہاں انہیں پتا چلا کہ جنگ کے میدان میں میرے آقا کے دانت 2 ٹوٹ گئے. یہ معلوم نہیں ہوا کہ کون سا ٹوٹا، 2 دانت ٹوٹ گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے منہ کے سارے دانت نکلوا لیے، صرف یہ سوچ کر کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے محبوب کا کون سا دانت ٹوٹا ہے، کون سا دانت ضائع ہوا، اس لیے سارے دانت نکلوا لیے. یہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ماں سے، باپ سے، ہر چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. اور ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مکہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ابو سفیان مدینہ آئے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے. ام حبیبہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے والد ابو سفیان مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. حضرت ام حبیبہ نے، دیکھو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ماں آئے، باپ آئے، اب بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو تو ان کا اعزاز اکرام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. لیکن دیکھو ایمان اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی ہے، صحابہ کو بھی اور صحابیات کو بھی. ایسی محبت جب انہیں پتا چلا کہ میرے والد ابو سفیان مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جلدی سے جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر مبارک جو تھا اسے لپیٹ کے کنارے کر دیا. ابو سفیان نے دیکھا، ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ ام حبیبہ بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو میرے اعزاز میں اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا جواب دیتی؟ فرمایا کہ ہاں
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بستر ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ یہ محبت، باپ سے زیادہ محبت، بیٹے سے زیادہ محبت، بھائی سے زیادہ محبت، ہر چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات صحابہ کے دلوں میں تھی، بسی ہوئی تھی۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ محبت صرف زبان کی نہیں، زبانی محبت کافی نہیں، عمل کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور تیسرے خلیفہ بھی ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا تاکہ مکے کے سرداروں سے بات کریں کہ ہمیں مکے میں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں صرف کام کی باتیں بتاتا ہوں جو مقصد کی ہے۔ بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے ہیں مکہ تو ان کا تہبند یہاں تک اتنا اونچا تھا، آدھی پنڈلی اونچا، اور مشرکین کا طریقہ، ان کا کلچر یہ تھا کہ وہ لٹکا کے پہنتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان، اتنا اونچا تہبند، مکے والے اس کو تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں، اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، اپنا تہبند نیچا کر لیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ، لا ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ایسے ہی ہوا تھا، آپ اتنا اونچا پہنتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم محبت سے بہت دور ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ، اب کھاتے وقت کوئی دانہ یا کوئی بوٹی یا کوئی لقمہ گر جائے اسے اٹھا لو، اب اٹھا کر کے اگر اس میں گرد لگ گئی ہے تو صاف کر کے، اور اگر دسترخوان بچھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، یہ نبی کی سنت ہے۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کھا رہے تھے، ایک لقمہ گر گیا، انہوں نے جلدی سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے صاف کیا اور اسے کھا لیا۔ اب مکے کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار موجود ہیں، ان کے کسی تعلق والے نے اشارے سے کہا، اے عثمان، یہ بہت برا طریقہ مانا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کئی دن کے فاقے سے ہیں، کھانا نہیں ملا ہے کہ زمین کا گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھاتے ہیں۔ محبت دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةُ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے، کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ بسم اللہ کر کے دائنے ہاتھ سے اطمینان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب کھانے کا کوئی لقمہ اگر زمین پہ آ جائے تو اسے اٹھا لو، اسے چھوڑو مت، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کس لقمے کے اندر اور کس دانے کے اندر برکت رکھی ہے۔ حضور کیا کھاتے ہیں، صحابہ کو وہ کھانا پسند۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا، کدو، لوکی حضور کو بہت پسند تھا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی سالن ایسا آتا جس میں کدو پڑا ہوتا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ انگلی سے چلا چلا کر اسے لیتے اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے آقا کی پسند دیکھی کہ آقا کو اتنا پسند ہے، تو فرماتے ہیں کہ میری پسند بن گئی، اب مجھے بھی رغبت ہو گئی، اور کہتے تھے یا لکی شجرۃ ما احبک الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک، اے سبزی، اے درخت، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا قسمت والا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو مجھے بہت پسند تھا اور نبی کی پسند کی وجہ سے تو مجھے پسند ہو گیا۔ میں نے اپنے مشائخ کے یہاں دیکھا ہے، بالخصوص خانوادہ مدنی میں حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان بھی دیکھا، اور آپ کے بعد جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا دسترخوان مسلسل دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ حیرت ہوتی، کوئی سالن ایسا نہیں ہے جس میں کدو نہ ہو، آپ حیرت کریں گے۔ مرغ بنا ہے اس میں بھی کدو، دال بنی ہے اس میں بھی کدو، گوشت بنا ہے اس میں بھی کدو، اور رغبت سے بڑے شوق سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ یہ سنت سے محبت کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند تھی، اس لیے نبی کی جو پسند ہے وہ ہماری پسند ہے۔ اور اطباء بھی فرماتے ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ وہ سبزی ہے جو جسم کے لیے بہت مفید ہے، بہترین سبزی۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی، جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی، نوجوان صحابی، حضور بہت مانتے تھے، بڑی محبت تھی، اور حضرت طلحہ کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی۔ مدینے کے آبادی کے باہر رہتے تھے، نوجوان نئی عمر کے تھے، بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے۔ بیماری بڑی خطرناک تھی، اب بچنے کی امید نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آپ نے محسوس کر لیا کہ اب یہ کچھ مہمان ہیں مختصر سی زندگی کے، اب بچنے کی امید نہیں۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے گا تو مجھے اطلاع دینا، مجھے بتلانا۔ حضور تشریف لے گئے۔ آپ تھوڑا سا قریب آ جائیے، ادھر آگے بڑھ جائیے، تھوڑا سا جگہ ہے، آگے بڑھ جاؤ بھائی، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، مل کے بیٹھو تاکہ پیچھے والے، اور پھر جب فرق چہن ختم ہو جائے گا تو دالان میں جگہ بیٹھ جائے گی، جا کر دالان میں جا کے بیٹھیں گے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ حضور تشریف لے گئے اور حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں دی، اور رات میں ان کا کفن دفن کر دیا۔ اگلے دن حضور کو پتہ چلا، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں بھی ان کے جنازے میں شریک ہوتا۔ ان حضرات نے کہا یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو زحمت دینا گوارا نہ کیا، اس لیے میں نے آپ کو اطلاع نہ دی اور ان کو دفن کر دی۔
آپ نے فرمایا کہاں دفن کیا ہے؟ ان کی قبر پر لے کے چلو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے لیے ایصال ثواب فرمایا اور ایک عجیب دعا فرمائی، عجیب دعا حضور سے حضرت طلحہ کے لیے محبت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ دعا یہ فرمائی، اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ اے اللہ، کل قیامت کے دن آپ طلحہ سے اس حال میں ملاقات کیجئے گا کہ جب طلحہ آپ کو دیکھے تو طلحہ سے ہنس پڑے، اور آپ طلحہ کو دیکھیں تو آپ طلحہ کو دیکھ کر اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ اے اللہ، طلحہ آپ کو دیکھ کر ہنس پڑے اور آپ طلحہ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ میرے بھائی، یہ نبی کی دعا ہے ان کے حق میں، اور انشاءاللہ یہ پوری ہوگی کل میدان محشر میں۔ یہ محبت کا عالم، ایسی محبت، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو جیسے نبی کرتے ہیں بس ویسے ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سامنے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار بیان ہوتے ہیں، لیکن ہم سنتے تو ہیں بڑے دھیان سے، لیکن عمل ہمارا اس سے بہت کوس دور ہے، اس سے دور ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ سفر میں تھے، خدمت کے طور پر آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر میں استنجے کی حاجت پیش آئی۔ یہ ربیعہ اسلمی نوجوان کم عمر تھے، آپ استنجے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک سنت یہ بھی ہے جس سے ہم بہت دور ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر باوضو رہتے تھے، یہ بھی نبی کی ایک سنت ہے۔ استنجا کرتے وضو فرماتے، اکثر آپ باوضو رہتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے باوضو رہنے کی۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر جب ضرورت سے فارغ ہو کر تشریف لائے، دیکھا پانی موجود ہے، پوچھا کس نے رکھا؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے کہ میں نے سمجھا کہ آپ کو ضرورت پیش آئے گی، میں نے پانی رکھ دیا۔ نبی کا دل خوش ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہو کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ نبی کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ قسم خدا کی اگر دنیا کا خزانہ مانگ لیتے تو نبی کے ایک دعا پر مل جاتا، اس لیے کہ نبی کا دل خوش ہے اور نبی کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے، حضور کی تربیت میں رہ چکے تھے، وہ سمجھ گئے کہ موقع بہت اچھا ہے، مانگ لو ایسی چیز کہ دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ فوراً کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیا مانگا؟ اللہ اکبر! نہ مال، نہ مکان، نہ اولاد، نہ عزت، نہ دولت، کچھ نہیں مانگا۔ مانگا تو ایسی چیز مانگا کہ ہمارا تو ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر ہم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کی اس بات کو سن کر دل میں خوش ہو گئے، لیکن
امتحان لے رہے ہیں ابھی بھی. آپ فرماتے ہیں اب غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگ لو، اسے چھوڑ دو. اب غیر ذالک، ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو. انہوں نے کہا کہ نہ اے اللہ کے رسول، اب تو ہماری ضد ہے، اب تو ہمیں یہی چاہیے، ہم یہی مانگ رہے ہیں آپ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اے نبیہ، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو دنیا میں سجدے کی کثرت سے رکھا کرو، میری مدد کرو سجدے کی کثرت کے ذریعے. کیا مطلب؟ نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ سجدے کی کثرت وہی رکھے گا جو نماز کی پابندی کرے گا. یعنی آپ نے فرمایا کہ فرض نماز بھی پڑھو، اللہ توفیق دے تو نفل بھی پڑھا کرو. جو نفل پڑھے گا تو وہی زیادہ سجدہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے، بہت تیر مار لیا، رمضان کا مہینہ آیا تو بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لی، مسجدیں بھر دی، جوان بھی آ رہا ہے، بیٹا بھی آ رہا ہے، بوڑھا بھی آ رہا ہے. رمضان کے اندر ہم نے نماز کا اہتمام کیا اور جو ہی عید کا چاند دیکھا، رمضان کا چاند دیکھ کر مسجد میں آئے، عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر چلے گئے. یہ حال ہے ہمارا. آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، ایک نہیں 100 مرتبہ کا آپ کو تجربہ ملے گا کہ آج مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں، چھوٹی مسجدیں تنگ ہو رہی ہیں، لیکن کل کو پھر وہی پرانے نمازی بچیں گے جو زندگی بھر کے نمازی ہیں، اور یہ نئے چہرے آئے ہیں مسجد سے غائب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا ساتھ جنت کا چاہتے ہو تو فرض کے ساتھ سنت، اور سنت کے ساتھ واجب، اور واجب کے ساتھ نفل نماز کا اہتمام کرو. میرے بھائی، آپ کوئی عبادت نہ کریں، تسبیح نہ پڑھیں، قرآن کم سے کم پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز کا 100% اہتمام کر لیں. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدل دے گا. گھروں کے اندر پریشانی، بیماری، مقدمات، دل کا سکون کا اٹھنا، الجھن کا رہنا، یہ سب دین سے اور اللہ کے حکم سے دوری کا نتیجہ جو ہم نہیں سمجھتے، جو سمجھ میں ہمیں نہیں آتی بات. اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا حکم ماننے والے بن جاؤ، نبی کی سنت پر جمنے والے بن جاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ غیب سے جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے. یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. دل کا سکون یہ بہت بڑی دولت ہے. مال کے ذریعے سکون نہیں ملتا، دل کا سکون ملتا ہے اللہ کی یاد کے ذریعے سے. اللہ کے پیغمبر نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لیس الغنی عن کثرت العرض. مال اور سامان کی زیادتی یہ مالداری نہیں ہے، یہ دل کا غنا نہیں ہے. ولکن الغنی غنی القلب. اصل غنا اور اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے، دل کا مطمئن ہونا ہے. آج دل کا سکون اٹھا ہوا ہے، چین اٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دور، اللہ کے حکم سے دور، نبی کی سنت سے دور ہیں. یاد رکھو، نبی سے محبت کرو گے، نبی کی اداؤں سے محبت ہو جائے گی.
اور نبی کی اداؤں سے محبت کرو گے نبی سے محبت ہو جائے گی، اور جب نبی سے محبت ہوگی تو کل میدان محشر میں نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ چاہے دنیا میں ہم کہیں بھی رہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا زمانہ 1400 سال فاصلے کا ہے، 1400 برس کا فاصلہ گزر چکا، لیکن آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم چاہتے ہیں اور آپ کا قرب چاہتے ہیں، تو دور ہونے کے باوجود بھی ہم نبی کے قریب جا سکتے ہیں۔ بس یہی ہے کہ نبی کی اداؤں سے محبت کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ملک کی آزادی سے پہلے کا۔ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اور ہمارے اکابر آزادی کے جہاد میں تن من دھن لگائے ہوئے تھے۔ ملک کے حالات بہت خراب تھے، ہزاروں علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، کھولتی ہوئی تیل کی کڑائی کے اندر چھان دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سور کی چربی مل کر کے ان کو سور کی کھال میں لپیٹ کے جلا دیا گیا۔ کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں آزادی کے موقع پر، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حالات انتہائی خراب، انگریز کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکالنا گویا اپنی گردن کٹوانا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز حیات تھے اور جہاد آزادی کی قیادت فرما رہے تھے۔ حضرت مدنی یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کا خاندان مدینے کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں، سید ہیں، ہندوستان میں آ گئے، ان کے آبا و اجداد ہندوستان میں رہنے لگے۔ آج بھی حضرت کا خاندان آدھا مدینہ منورہ کے اندر رہتا ہے۔ اس زمانے میں جب ملک کے حالات بڑے مشکل تھے، حضرت کو جیل ہو رہی تھی، کبھی نینی جیل میں ہے تو کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، وہاں سے حضرت کے چچا زاد بھائی کا خط آیا اور انہوں نے خط لکھا کہ اس ملک ہندوستان میں کیا پڑے ہوئے ہیں، جان مصیبت میں ہے آپ کی، چھوڑیے ہندوستان کو، مدینہ منورہ آ جائیے مدینہ۔ حضرت نے انکار فرما دیا کہ بھائی نہیں، میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بے آسرا چھوڑ کر کے میں نہیں جا سکتا، اگر میں چلا جاؤں گا تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا؟ دوسرا خط آیا، اس لیے کہ اس زمانے میں موبائل اور یہ فون نہیں تھا، جب جواب دیا دوسرا خط آیا۔ اب کیا لالچ دیتے ہیں؟ اب یہ لکھتے ہیں کہ مدینہ آ جائیے، مسجد نبوی اور اللہ کے نبی کے روضے کا پڑوس ملے گا، اس سے زیادہ فضیلت کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جذبات کو ابھارا، اس لیے کہ یہ حضرات تو وہ تھے جو نبی کے نام پر مر مٹنے والے تھے کہ شہر نبی، مسجد نبوی اور روضہ اقدس، یہ فضیلت آپ کو ملے گی، آپ آ جائیے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا، خط میں لکھا کہ میں آپ کے لیے اسپیشل فلائٹ بھیج رہا ہوں اور آپ اپنے خاندان، اپنے بچوں کو لے کر کے ہندوستان چھوڑ دیجئے اور مدینہ آ جائیے۔ حضرت مدنی نے خط پڑھا اور کیا جواب دیا؟ وہ جواب آگے زر سے لکھنے کے قابل، جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے، ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن سن لو، ہم ہندوستان میں رہ کر کے روضہ اقدس سے اتنا قریب رہتے ہیں کہ تم مدینہ میں رہ کر بھی روضہ اقدس سے اتنا قریب نہیں رہتے۔ یہ شیخ الاسلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ میرے بھائی، نبی کے عاشق بن جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں رہو، نبی سے قریب رہو گے، نبی کی سنت پر مر مٹنے والے بن جاؤ، نبی کے محبوب بن جاؤ گے، چاہے مدینے سے تم کتنے ہزار کلومیٹر کے پاس لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ ہر وہ ایمان والا بندہ جو میری سنت کو، میری زندگی کو سے محبت رکھتا ہے، وہ مجھ سے قریب ہے سب سے زیادہ، حیث کانو ومن کانو، چاہے وہ جہاں رہتا ہو اور چاہے کوئی بھی ہو۔ میرے بھائی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اتارو، اپنی شکل بناؤ اسلامی، چہرے پر سنت کی داڑھی ہو، داڑھی کا حالہ نہ ہو۔ یہ فینسی جو داڑھی رکھی جاتی ہے، یہ سنتی داڑھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ رہنے سے بہتر ہے کہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سنت کی داڑھی نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی، کسی مجھے دیکھ رہے، ہر طرف سے ایک مٹھی، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ایسی خوبصورت داڑھی۔ میں کیا بتاؤں آقا کی داڑھی کتنی خوبصورت ہے۔ نبی کی سنت سے محبت رکھو، لباس وہ پہنو جو نبی پہنتے ہیں، پہنا کرتے تھے، یا نبی کے ماننے والے اور نبی کے عاشقوں کا جو لباس تھا، جو مشائخ کا اور اولیاء امت کا جو لباس تھا، اس لباس کو پہنو۔ اپنی عورتوں کو بھی وہ لباس پہنائیے۔ اس فیشن کے نام پر گھروں کے اندر جو ننگا پن اور عریانیت آئی ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ فیشن کے نام پر جو نقشہ سامنے ہے، کچھ کہنے کی بات نہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے۔ ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی اس لیے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی امت ہیں، کچھ بھی ہو جائے زمانہ کیوں نہ آتے، لیکن ہمیں اپنے نبی کی شکل اختیاری ہے۔ ہمارا لباس اسلامی ہوگا، ہم تہبند پہنے، پیجامہ پہنے، ہماری گھٹی کھلی ہوئی ہوگی، چاہے دنیا ہمیں کتنا بے وقوف کیوں نہ کہے۔ اب بے وقوف کہنے سے ہم بے وقوف تھوڑی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے جو ابہل ہوں گے۔ ابہل کا مطلب سیدھے سادھے، جو بہت زیادہ داؤں پیچ اور چال بازی نہیں جانتے، جسے ہم کہتے ہیں بے وقوف آدمی۔ ابہل لوگ جو سیدھے سادھے ہوں گے وہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اپنے گھر کا ماحول بھی بنائیں، اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں، نبی کی سنت کو دل سے لگائیں، اور نبی کی سنت سے محبت ہوگی، اللہ کے پیغمبر سے روحانی قرب حاصل ہوگا، روحانی طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی محبت دل کے اندر ہوگی، اور یہی ہم سب کی اور ہر ایمان والے کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی یہی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، آپ کے دل میں ہم محبوب بن جائیں۔ صحابہ تو ایسی محبت کی مثال پیش کر کے چلے گئے کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پہلے نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ دیکھو، ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کا چہرہ اور نبی کی شکل بناؤ تو نبی کو کتنا پسند آئے گا اور نبی سے کتنی محبت ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہوں اور آپ کا کوئی بیٹا ہو، وہ اس وقت ساتھ میں نہ ہو، آپ کا بیٹا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی بچہ آپ کو نظر آ گیا، آپ رکتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اسے پوچھیں، اس سے کچھ بات کریں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں جانتا نہ آپ اسے جانتے ہیں، لیکن دل مائل ہوتا ہے، اس سے بولنے کا جی چاہتا ہے،
اس کے قریب جانے کا جی چاہتا ہے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا جی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ لڑکا میرے لڑکے سے بہت تیز ملتا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے جیسا کہیں مل جائے، آپ کی بچی جیسا کوئی کہیں مل جائے تو آپ کا دل اس کی طرف کھینچے گا، بولنے کا جی چاہے گا، اور آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو بالکل میرے فلاں بیٹے سے مل رہا ہے، میری فلاں بچی جیسا ہے، تو دل میں محبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں گے، آپ کی شکل بنائیں گے، آپ کا پہناوا پہنیں گے، تو یہ بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت نہیں فرمائیں؟ اگر انجان لڑکا مل جاتا ہے جو آپ کے لڑکے جیسا ہوتا ہے تو آپ کا دل کھینچتا ہے، بات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو اگر ہم نبی والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل صورت اور آپ کی سنت کو اپنائیں، اٹھنے بیٹھنے بول چال، اللہ کے پیغمبر کی ایک سنت تھی بات چیت میں، آپ جب بات کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، چہرہ بگاڑ کر نہیں کبھی بات کرتے، غصے والے چہرے کے ساتھ نہیں بات کرتے تھے، آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا چاہے کوئی ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بہت سے لوگ بڑے روب میں ہوتے ہیں، کسی کو اپنے مال، کسی کو اپنا حسن و جمال، کسی کو اپنی طاقت، کسی کو اپنا عہدہ کے روب میں ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی سنت یہ نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ میرے آقا کی سنت، مسجد میں آؤ داہنے پاؤں سے آؤ، مسجد سے باہر جاؤ بائیں قدم سے جاؤ، استنجا خانے میں جاؤ بائیں قدم سے جاؤ، استنجا خانے سے واپس آؤ بائیں قدم سے واپس آؤ۔ دیکھو یہ نبی کی سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن نبی کی سنت سے محبت کرو گے، نبی سے محبت ہوگی اور نبی سے محبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہ طاعت پر بھروسہ ہے، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی آج کا مضمون ہی محبت رسول اور اتباع رسول اور سنت رسول تھا، اسی موضوع سے متعلق میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائما أبدا أبدا۔ اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الخاشعين،
اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من القانتين والمستغفرين بالأسحار اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذنا ومشايخنا وجيراننا وتلميذنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب جميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ومالكنا نحن الفقراء إليك المنكسرين بين يديك لزنا ببابك فلا تردنا عن جنابك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा, ऐ अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता फरमा, शर से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमा, ऐ अल्लाह अपने महबूब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और आपका कामिल इत्तिबा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह ये बर्बादी, ये तबाही, ये मुश्किलात सुन्नत से दूरी की वजह से हम पर आई हैं। ऐ अल्लाह हमारे घरों में सुन्नतों को जिंदा फरमा दे, हमारे नौजवानों में सुन्नतों का जज्बा पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी शक्ल को सुन्नत वाली बना दे। ऐ अल्लाह हमारे लिबास को सुन्नती लिबास बना दे। ऐ अल्लाह हमारी
زبان کو، ہمارے اخلاق کو اخلاق محمدی بنا دے۔ اے اللہ ہماری گویائی کو گویائی محمدی بنا دے۔ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پر زندگی گزارنے کی اور اسی پر ہم سب کو موت آئے۔ اے اللہ ہمارے قسمت میں، ہمارے مقدر میں ایسی سعادت مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہم سنت سے دور ہو گئے، آپ کی تعلیمات سے دور ہو گئے، دنیا کی نظروں میں ہم ذلیل ہو گئے، دنیا کی نظروں میں ہم خوار ہو گئے۔ اے اللہ آج امت مسلمہ مظلوم ترین امت بن کر دنیا میں جی رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے احکام پر چلنے کی توفیق، اپنے نبی کی اداؤں سے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ والی زندگی عطا فرما، ہماری عورتوں بچیوں کو صحابیات والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم نے جان کر بھی آپ کے حکموں کو چھوڑا ہے، ہم نے جان کر آپ کے حکموں کو توڑا ہے، آپ کی سنت، آپ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما کر اے اللہ اپنے نبی کی امت پر نظر کرم فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس نبی کی بے آسرا امت پر کی دستگیری فرمائیے، اس امت کی نگہبانی فرمائیے، ان کے جان کی بھی حفاظت فرمائیے، مال کی بھی حفاظت فرمائیے، اعمال کی بھی حفاظت فرمائیے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے، ان کے اخلاق کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں عافیت اور دل کے سکون والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سکون کی دولت اور سکون کی روزی عطا فرمائیے، دل کے چین والا آرام والا کاروبار عطا فرمائیے، حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ الجھنوں سے، بے چینیوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہماری اور ہر ایک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر ملت پیدا فرمائیے، محبت پیدا فرمائیے، دلوں کے کھوٹ کو نکال دیجئے۔ اے ارحم الراحمین اس ملک میں سکون، چین، عافیت، امن کا ماحول پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کو، اے اللہ ہمارے مکاتب کو، اے اللہ ہمارے مساجد کو، اے اللہ ہماری خانقاہوں کو اور دین کی ان تمام محنتوں کو جو دنیا میں کسی بھی شکل میں چل رہی ہیں، اے اللہ غیبی نصرت کے ذریعے اے اللہ ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائیے، ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اکابر اے اللہ اپنی خانقاہوں میں ہیں، اے پروردگار ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شریک اور حصے دار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حضرت جانشین شیخ الاسلام کو صحت اور عافیت اور درازی عمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اے اللہ ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مشائخ اولیاء امت جو دنیا میں اور ملک میں جہاں بھی ہے، اے اللہ ان کا وجود بابرکت ہے، اے اللہ ان کے وجود کو ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر ہم آپ سے خیر کی توفیق مانگتے ہیں، اے مولا آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے نرغے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی مکاریوں سے، اے اللہ فیشن سے اور دنیا کی چمک چمک سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ موت برحق ہے، اے اللہ قبر کی تاریکی ہوگی، اے اللہ وہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ اے ارحم الراحمین جس طرح سے آپ نے ہماری دنیا اجالی والی بنائی ہے، ہماری قبر میں بھی اجالا فرما دیجئے، ایمان کا اجالا فرما دیجئے، قرآن کا اجالا فرما دیجئے، دین کا اجالا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائیے، اپنے غیر و غضب سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے بلا شبہ آپ کے غصہ دلانے والے، آپ کے ناراضگی والے اعمال کیے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہمارا دل خیر کی طرف اور ہدایت کی طرف موڑ دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دریائے کرم سے قبول فرمائیے۔ ہر وہ لوگ جو دعاؤں کے خواستگار ہیں،
جو متوقع ہیں اور جنہوں نے آس لگائی ہے، درخواستیں کی ہیں، اے اللہ ہر ایک کی دین کی اور دنیا کی اور آخرت کی ہر جائز مرادوں کو پوری فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔